حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ صحرا میں کھانا کھانے میں مصروف تھے، اور جیسا کہ عربوں کی عادت ہے کہ وہ گھر میں کھانا وغیرہ تیار کر کے صحرا میں پہاڑوں پر جا کر کھاتے ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اسی درمیان میں ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوا۔ بکریاں چراتے ہوئے وہ جا رہا تھا۔ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی، آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ایک دو لقمے کھا لو، تو اس نے منع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ نے پھر اس کو کہا کہ تم ایک دو نوالے تو ہمارے ساتھ کم از کم کھا لو۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، میں روزہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بہت خوش ہوئے کہ اتنی دھوپ اور اتنی سخت دھوپ میں پورا دن بکریوں کو چرانا، بکریوں کے پیچھے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ تو اس چرواہے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو، اس کو ہم ذبح کریں گے اور اس کو تیار کریں گے، خود بھی کھائیں گے اور تم بھی ہمارے ساتھ روزہ افطار کر لینا۔ تو اس چرواہے نے جواب دیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں بس ایک چرواہا ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، اور مالک نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں ان کو بیچوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے، ان کو جواب یہ بہت بھا گیا۔ تو مزید اس کو آزمانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ اپنے آقا سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے کر چلا گیا، اور ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں دے دو۔ تو اس چرواہے نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کہاں ہے۔ اس جملے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور آپ جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے کہ وہ اس طرح اس چرواہے نے جملہ کہا تھا کہ اپنی انگلی کو، اپنی نگاہیں آسمان پر اٹھا کر بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ بہرحال جب شہر واپس آنے کے بعد تحقیق کی کہ اس کا مالک کون ہے چرواہے کا، پتہ کر کے اس مالک کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ غلام اور یہ بکریاں من چاہی قیمت پر ہمیں بیچ دو۔ تو وہ راضی ہو گیا اور وہ خرید لیے، اور اس چرواہے کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آئے اور آ کر کہا اس سے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، اور یہ جو بکریاں ہیں یہ بھی تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ مجدہ ہے اس چیز کا، اس جملے کا جو تم نے کہا تھا کہ اللہ کہاں ہے۔ تو یہ یقین کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ہمیں کسی کیمرے کی، کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا حصار ہے کہ عبادات میں بھی اس سے سرور ملتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ لوگوں سے تو پوشیدہ رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الغافر کے اندر ارشاد فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ وساوس جو تمہارے سینوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں اپنا عقیدہ یہ مضبوط بنا لیں کہ ہم جو حال اور جس حال میں ہیں
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی سے کوئی شے اور کوئی چیز اور ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔